اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجي خاندان فاطمہ پروردگار نے مجھے توفیق عطا کی کہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میرے عزیزوں میں آج کی اس گفتگو میں اہداف حسینی میں سے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں ایک طرف یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کہ جو ایک خاص کردار کا حامل تھا، اور سید الشہداء نے 28 رجب کو یزید کے تعارف میں جو جملے استعمال کیے ولید بن عتبہ کے گورنر ہاؤس میں، جو 4 لفظ استعمال کیے ان میں سے پہلا لفظ فاسق کہا ہے، وہ یزید و رجل فاسق۔ فاسق کی جو قرآن مجید نے تعریف کی ہے، جو وضاحت کی ہے، قرآن نے فرمایا کہ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس تعلق کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جو بھی اس تعلق پر اثر انداز ہو اسے قطع کرے، کمزور کرے، یہ قرآن مجید کی نگاہ میں فاسق ہے۔ اور امام حسین کا جہاد ایک فرد کے خلاف نہیں ہے، اس کردار کے خلاف ہے، اور اس کردار کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ وہ فاسق ہے، جو عبد اور معبود کے تعلق کو بھی ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور تمام انسانی رشتوں پر اثر انداز ہونا چاہ رہا تھا، اور رشتوں کی حرمت کو پائمال کرنا چاہ رہا تھا۔ سید الشہداء کا یہ قیام، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ انسانی رشتوں کی حرمت باقی رہ جائے۔ میں آج کی اس گفتگو میں اپنے محترم سامعین کے سامنے قرآن مجید کا وہ تصور خاندان اور انسانی رشتوں میں سے ایک رشتے کی طرف اشارہ کروں گا، اس کی اہمیت، اس کا مقام، حقوق اور چند ایک جزیات کو بیان کروں گا۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کوئی مفصل کتاب نہیں ہے، کئی جلدوں پر مشتمل، نہ، ایک مختصر کتاب ہے جو 6236 آیتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن نے جزئیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیے، قاعدے، ضابطے اور قوانین بیان کیے، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن نے جوامع الکلم کو بیان کیا۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن نے ایک دفعہ ذکر کیا، ایک آیت میں یا آیت کے آدھے ٹکڑے میں، اور پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن نے کثرت سے بیان کیا۔ ان موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے حقوق، انبیاء کی دعاؤں کے علاوہ انہیں نکال کر 14 مقامات پر اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔
اور والدین کے حقوق کو بیان کیا، حتیٰ ان 14 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک مقام کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ آپ آیت کے الفاظ دیکھیے، لب و لہجہ دیکھیے، آغاز اور انجام۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان آپ کی اردو زبان والا احسان نہیں ہے، احسان سے مراد ہر حسنہ اور ہر نیکی نہیں، صرف وہ نیکی احسان کہلاتی ہے قرآن مجید کے نزدیک کہ جس میں یہ 3 ارکان موجود ہو۔ پہلا رکن احسان کا کہ وہ فعل اور وہ کام جو مطلوب ہے اسے کہنا نہ پڑے۔ مثلا مجھے یہ پانی چاہیے، پیاس لگی ہے، اور یہ سامنے بزرگوار تشریف فرما، میں ان سے کہوں کہ آپ مجھے پانی لا دیجیے، اور یہ پانی لے کے آئیں، تو یہ احسان نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان سے کہنا پڑا۔ احسان وہ نیکی جس کے لیے اظہار نہ کرنا پڑے، اپنی ضرورت کو زبان پر نہ لانا پڑے۔ تو پروردگار اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے، یعنی انسان اپنے والدین کی ضروریات کی طرف اس درجہ متوجہ رہے کہ والدین کو اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، اور اولاد بن کہے اپنے باپ اور ماں کی ضرورت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ احسان کا پہلا رکن ہے۔ اور احسان کا دوسرا رکن جس کی انجام دہی میں لیت و لعل نہ کیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، فوراً سے اس کو انجام دیا جائے۔ اور تیسرا رکن کہ اس کی انجام دہی کے لیے کسی کو وسیلہ قرار نہ دیا جائے۔ اگر میں نے ان بزرگوار سے کہا کہ پانی پلائیں، اور وہ اس بچے سے کہہ دیں جاؤ پانی لے کے آ جاؤ، اور یہ بچہ لائے پانی اور مجھے دے دے، تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان وہ نیکی جو انسان خود انجام دے، کسی کو وسیلہ نہ بنائے۔ تو پروردگار نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، یعنی کبھی والدین کو اپنی ضرورت زبان پہ نہ لانی پڑے، اور بلا فاصلہ فوراً انجام دیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی کو وسیلہ نہ بنایا جائے۔ باپ کہے پاؤں دباؤ، اور انسان نوکر سے کہہ دے، ملازم سے کہے کہ جاؤ باپ کے پاؤں دباؤ، نہ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں زندگی میں کبھی نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرنا، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب اور تواضع کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پہ نگاہ پڑے
خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری پرورش کی۔ باشعور اور بامعرفت مومنین تشریف فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وسیلے کی آواز ٹھیک سے آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب مجھے بھی بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے اگر کوئی منتظم اس کو بہتر کر دیں۔ جی اب ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ وآل محمد، ایک مرتبہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا۔ تو آئیے اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلا سوال ایک باشعور ذہن میں جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو جب امام سجاد سے پوچھا گیا فرزند حسین آپ بتائیے کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو انہی دو وجوہات کی بنا پر واجب قرار دیا جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے خود اپنی اطاعت اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت کو واجب قرار دیا۔ اللہ کی عبادت انسانوں پر کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ امام فرماتے کہ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی انسانوں پر اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی بشر پر اللہ کی اطاعت واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ ایک تو اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد مسلسل ہر لمحے ہماری پرورش کی، ہماری ربوبیت کی۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیسے؟ کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا اس کائنات میں والدین کے وسیلے سے، اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں ظاہر ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اس بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اب دوسرا سوال، جب اللہ انسانوں پر اپنی اطاعت بھی واجب قرار دے رہا ہے اور اپنے والدین کی اطاعت بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت ایک ہے؟ نہ، کہیں پہ بھی ٹکرا سکتی ہے۔ صرف محمد و آل محمد اور اللہ کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جو خدا چاہتا ہے وہ یہ 14 چاہتے ہیں، اور جو محمد و آل محمد چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ باقی کوئی بھی انسان اللہ کی مشیت کے خلاف بات کہہ سکتا ہے۔ اگر خدا کچھ اور کہے اور والدین ایسی بات کہیں جو خدا کے مقابلے میں، تو کس کی مانے؟ تو یہاں پر میں ایک قاعدہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ قانون۔ بعض دوستوں نے، بزرگان نے فرمایا کہ اللہ کی نہ، خدا نے خود یہ قانون دیا۔ اہل تسنن، اہل تشیع، سبقی فقہ کو پڑھ کر یہ اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا جائز ہے، یا جی نہیں۔ واجب، حرام، مکروہ، مباح اور مستحب، کوئی چھٹی صورت نہیں ہے۔ تو ان 5 میں سے اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ ان 5 میں سے 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے
اور 3 میں والدین کی اطاعت کو خود خدا نے مقدم قرار دیا. واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت ہے. اگر والدین کی بات ٹکرائے نہیں مانیں گے. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ کے نہ پڑھو آپ نہیں مانیں گے. شراب پینا حرام ہے، اگر ماں کہ تھوڑی سی پی لو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، نہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی مستحبات ہیں اور جتنے بھی مکروہات ہیں اور جتنے بھی جائز کام ہیں، ان سب میں والدین کی اطاعت پہلے ہے، اللہ کی اطاعت بعد میں. نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، بہت تاکید ہے، لیکن مستحب ہے. اور مستحب میں والدین کی بات پہلے ہے، اللہ کی بات بعد میں. نماز تہجد پڑھنا، نماز شب مستحب ہے. اگر باپ یا ماں ایک مستحب کام سے روکیں، مثلا باپ کے تہجد نہ پڑھو، میں چاہتا ہوں نیند کرو، تم آرام کرو، اور اب اگر یہ اٹھ کر تہجد پڑھے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے. جتنے بھی مستحبات ہیں ان میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. جتنے بھی مکروہ کام ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہو، چھوڑنے میں ثواب ہے. جیسے دن میں آپ کی مرضی آپ بیٹھ کے پانی پیئیں کھڑے ہو کے، لیکن رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے. اگر کوئی اس کو چھوڑے گا اور رات کو بیٹھ کے پانی پیے گا، یہ ثواب ہے. تو جتنے بھی مکروہ کام ہیں، جتنے بھی مستحب ہیں اور جتنے بھی جائز کام ہیں، ان سب میں والدین کی اطاعت واجب ہے. واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، واجب کفائی میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. یہ اس صورت میں کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرائے، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانیں؟ باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہے تو دو میں سے ایک کی بات مانی جا سکتی ہے، کس کی مانیں؟ یہاں پر دین نے 4 امتیاز اور خصوصیات باپ کو دیں، اس میں ماں شریک نہیں ہے. اور ایک امتیاز دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں. پہلا فرق اور امتیاز جو باپ کو حاصل ہے اور ماں شامل نہیں ہے، باپ کی قضا نمازیں اور باپ کی قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہیں. اگر خوشی سے رکھے اس کی مرضی، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن واجب نہیں ہے. دوسرا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت چاہیے. میں سنی شیعہ سب کے احکام کو مد نظر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں جو متفق بات ہے. اور تیسری بات، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، لیکن ماں اپنی اولاد کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی. اور چوتھا فرق، پروردگار نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کے ولایت دیا، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، ملک میں، پاکستان میں عام طور پہ اس طرح کے محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا. ایک لڑکی ہے کالج میں پڑھ رہی ہے اور لڑکا پڑھ رہا ہے، تو اگر ان کی ہم آہنگی ہو جائے یونیورسٹی میں یا آفس میں، کولیگ ہیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم شادی کرتے ہیں، اور جب وہ شادی کا فیصلہ کریں اور خاندان والے رکاوٹ بنے تو عام طور پر وہ جا کر عدالت میں کورٹ میرج کرتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر لڑکی خود راضی ہے اور لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، اس کی ساری بہنیں اور بھائی، ماموں خالائیں، چچا تایا، نانا نانی، سارے رشتہ دار راضی ہیں،
اور چیف جسٹس یہ فیصلہ دے دے کہ اس لڑکی اور لڑکی کی شادی ہونی چاہیے، اور چیف منسٹر، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آرڈر جاری کرے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہر حال میں ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ لڑکی کے باپ کی اجازت نہ ہو۔ یہ حق پروردگار نے باپ کو دیا، اس میں ماں شریک نہیں ہے۔ تو یہ 4 حقوق باپ کے ساتھ خاص ہیں جن میں ماں شامل نہیں ہے، ایک حق ماں کے لیے جس میں باپ شامل نہیں ہے۔ امام سجاد سے پوچھا گیا اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ امام نے فرمایا ماں کی طرف۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے حمل اور اس کی ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا، پھر 2 سال سے دودھ پلایا، پھر ماں کا دل نرم ہے، نازک ہے، اگر انکار کرے گا تو تکلیف پہنچے گی۔ یہ تیسرا سوال۔ پہلی بات والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ دوسرا سوال جسے ہم نے کوشش کی بیان کیا جائے کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے تو خدا کی اطاعت کن موارد میں اور والدین کی اطاعت پروردگار نے کہاں کہاں رکھی؟ تیسرا یہ کہ اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرائے تو کیا کرے؟ چوتھی بات جو دین نے والدین کے لیے حقوق بیان کیے جن کی تعداد 80 ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ مثلا آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے، آپ والدین سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آپ اپنے والدین کو حکماً کوئی بات نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے والدین کی بات کاٹ نہیں سکتے۔ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا عالم ہیں یا فقیہ ہیں، باپ جاہل ہے، کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، بیٹے کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ باپ کی کسی بھی بات کو، بے شک وہ فضول بات کر رہے ہو، ٹوک نہیں سکتا، باپ کو حکماً کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ڈاکٹر ہے، باپ شوگر کا مریض ہے اور میٹھا کھانے لگا ہے، یا باپ دوا نہیں لے رہا اور بیٹا ڈانٹ کے کہ نہ آپ دوا لیجئے یا آپ میٹھا نہ کھائیے، نہ، درخواست کر سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے، لیکن حکماً نہیں کہہ سکتا۔ اولاد اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، اور باقی جتنے بھی حقوق ہیں جن کی تعداد 80 ہے، زندگی اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی تشییع جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ، ہفتے میں 1 مرتبہ شب جمعہ یا روز جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت، ان کے لیے ہدیہ میت پڑھنا، ہر شب نماز عشاء کے بعد ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور باقی ان کے نیک کام جو چھوڑ کے چلے گئے زندگی میں انہیں جاری رکھنا، یہ سارے حقوق جن کی تعداد 80 ہے، جنہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ چوتھا سوال، کیا یہ حقوق جو دین نے بیان کیے والدین کے لیے، یہ حقوق صرف ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک اور متقی ہیں؟ اگر والدین گنہگار ہیں، برے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، یا اس سے بڑھ کر اگر کسی کے والدین کافر ہیں تو کیا ان کی اطاعت بھی واجب ہے؟ یعنی اگر کافر باپ اپنی اولاد کو نماز تہجد سے روک دے کہ نہ پڑھو تو کیا کریں گے؟ بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مستحب کام سے روکے کی کام نہ کرو، مسجد نہ جاؤ، گھر میں نماز پڑھو، بیٹھ کے پاؤں دباؤ، کیا مانیں گے یا نہیں؟ تو یہی سوال جب پیغمبر سے پوچھا گیا، آقا نے جواب دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین مسلمان ہوں، نیک ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر اور گنہگار ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، فرق نہیں ہے۔ اور 5ویں بات، کیا کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟
کسی کو چھوٹ ہے؟ نہ کسی کو چھوٹ نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی شہید، نہ نبی۔ ایک جوان صحابی پیغمبر کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کون سی جنت؟ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنتی ہے؟ کہا میں نے کہا تھا۔ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بسم اللہ سے لے کے والناس تک 25 انبیاء کا ذکر کیا نام لے کر، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھے بیان نہیں کیا سوائے جناب یوسف کے۔ اور جناب یوسف سے متعلق پروردگار نے 111 آیتیں مسلسل اتاری سورہ یوسف، اور شروع سے لے کے آخر تک مسلسل جناب یوسف سے متعلق گفتگو کی، اور اسے قرآن کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا۔ اور جناب یوسف کی شخصیت کو اللہ نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ لیکن یہ جناب یوسف جس لمحے اپنے باپ یعقوب کے ساتھ کئی سالوں کی جدائی کے بعد ملتے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ جیسی دور سے جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا سواری سے نیچے اتر آئے اور تیزی سے چلنا شروع کیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ اور جب یوسف کی نگاہ پڑی اپنے باپ یعقوب پر تو سوچ رہے ہیں کہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آؤں یا سوار ہو کے آگے چلوں۔ حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ میں بھی سوار ہو کے جاؤں، اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، اکابرین سلطنت کے ساتھ۔ حکومتی آداب کی رعایت کا تقاضا ہے کہ سوار ہو کے جاؤں۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد سوچا کہ میرے باپ یعقوب پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہ سواری سے نیچے اتر آئے اور پیدل چل پڑے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب سے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو نازل کیا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا اور سلام کے بعد کہا اے یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے۔ جناب یوسف نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھا کہ ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ جناب یوسف نے تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ نبی خدا آپ سے ترک اولا کا ظہور ہوا ہے، آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے۔ یعقوب پہلے اترے اور آپ بعد میں اترے، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے نور نبوت کو جناب یوسف کے صلب سے لیا اور ان کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا۔ اور آپ انبیاء کا شجرہ نسب پڑھیں، جناب موسیٰ چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے ہیں۔ اور جب کوہ طور پہ جاتے تھے جناب موسیٰ تو خدا ان لفظوں کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا تھا، نام لے کے نہیں، یبن لاوی، اے لاوی کے فرزند۔ امام چہارم سے پوچھا گیا کہ جناب لاوی میں کیا خصوصیت تھی؟ آپ نے جواب دیا اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ پہلی مرتبہ جب یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کرنے لگے تو لاوی آگے بڑھے اور کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، والقوا فی غیابۃ الجب، کون پھینک دو۔ کیوں کہا؟ تاکہ اس طرح سے یوسف بچ جائے گا اور میرا باپ یعقوب کبھی نہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ لے گا۔ اور دوسری مرتبہ جب جناب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو اپنے پاس مصر میں ٹھہرا لیا ایک بہانے سے، اور باقیوں کو اناج دیا، کہا جاؤ، سب چل پڑے، لیکن لاوی رک گئے۔ اور سب نے کہا او کیوں رک گئے؟ کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھوں۔ اب یا تو خود میرے باپ کا حکم آ جائے یا اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی واضح نشانی پہنچ جائے تب میں جاؤں گا واپس کنعان۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔
کوئی انسان مستثنا نہیں ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے اس دنیا میں مجرے فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ ہمارے بہت سارے نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا جا کے آخرت میں ملے گی۔ وسیلہ کچھ ناقص ہے، مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، آواز منتقل ہو رہی ہے تو ایک صلوات پڑھ جی خاندان فاطمہ۔ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کی جزا اللہ ہمیں آخرت میں دے گا، اور بہت سارے ہمارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ لیکن کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، بہت جلد دیتا ہے۔ اور ان تمام کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور دوسری طرف والدین کی نافرمانبرداری ہے۔ جو والدین کا فرمانبردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے جزا دیتا ہے، اور جو والدین کا نافرمانبردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے سزا دیتا ہے۔ قرآن کی کتنے سورہ ہیں؟ 114، اور سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ البقرہ جس میں پروردگار نے سینکڑوں واقعات اور موضوعات کو بیان کیا، لیکن اس سورہ کا نام کیا رکھا؟ بقرہ کا آپ اپنی زبان میں کیا ترجمہ کریں گے؟ گائے۔ تو کیا خدا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتا تھا؟ سینکڑوں واقعات ہیں، کسی مناسبت سے کوئی اور نام رکھ دیا جاتا۔ آپ کے یہاں، آپ کی پنجابی زبان کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو زبان میں اگر کسی شخص کی حماقت اور بے وقوفی کو بیان کرنا ہو تو اس کی گائے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ فلانا تو گائے ہے، احمق ہے۔ اور پروردگار نے باقی تمام باتوں کو چھوڑ کر اس سورہ کا نام گائے رکھا۔ یہ سوال 8ویں امام سے کیا گیا کہ فرزند رسول بتائیے اس سورہ کا نام اللہ نے البقرہ کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے تاکہ جب کوئی انسان قرآن اٹھائے، سورہ البقرہ کھولے تو سب سے پہلے اس کا ذہن اسی واقعے کی طرف جائے۔ کیوں پروردگار اس واقعے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ انسانوں پر والدین کا مقام روشن ہو جائے۔ اولاد یعقوب میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو آدھی رات کو قتل کر دیا۔ اس کی منگیتر سے شادی کرنا چاہ رہا تھا تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ مل کر آدھی رات اٹھا، اسے قتل کیا، اور پھر اس کی لاش اٹھائی اور گھسیٹتے ہوئے دوسرے محلے میں لے گیا اور ایک اور گھر کے باہر پھینک دی جن کے ساتھ ان کی دشمنی پہلے سے چل رہی تھی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ قاتل یہ ہے۔ اور صبح جب لوگ جاگے اٹھے اور جا کے دیکھا لاش پڑی ہے، اب چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں، ایک کہتا ہے یہ قاتل ہے، دوسرے کہتا ہے وہ قاتل ہے۔ اب ان میں جھگڑا شروع ہوا بنی اسرائیل میں، اولاد یعقوب میں، اور 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے۔ اور اب یہ پریشانی کے عالم میں وفد بنا کر موسیٰ کلیم کے پاس آئے، اے نبی خدا، خطرہ ہے کہ ہمارے بیچ خون ریزی اور جنگ چھڑ جائے اور قتل و غارت گری ہو، آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ یہ جنگ رک جائے۔ کہ بتاؤ کیا کروں؟ کہ آپ قاتل کا نام بتا دیجئے کہ قاتل کون ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جناب موسیٰ کلیم نے خدا سے رابطہ کیا، خدا نے فرمایا ان سے کہو اگر تمہیں، یہ قرآنی واقعہ جسے قرآن نے بالتفصیل بیان کیا، ان سے کہو کہ اگر تمہیں قاتل کا نام چاہیے تو ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی دم کو کاٹو، اور کٹی ہوئی دم جا کر اس مقتول کے ساتھ مس کرو، یہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور خود اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو آپ کو یہودیوں کا مزاج پتہ ہے، جیسے نمونے آج ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھے، اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، کٹ حجتی اور حجت بازی، تو ٹالنے کے لیے کہ کہیں گائے نہ ذبح کرنی پڑے اور ایسے ہی پتہ چل جائے، کہ موسیٰ ذرا بتائیے یہ گائے کیسی ہو، خدا سے پوچھ کے بتائیں۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ قرآن فرمایا لا فارز ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو، جوان ہو۔ کہ اچھا آپ پوچھ کے بتائیں خدا سے رنگ کیسا ہو؟ فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین،
زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے، اور یہ پوچھتے گئے، بتائے، اور جب کوئی سوال نہیں بچا تو جناب موسیٰ نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور پورے علاقے میں صرف ایک جوان کے پاس یہ گائے ہے جس میں یہ ساری خصوصیات جمع ہیں، اور یہ جوان کون ہے؟ ایک تاجر ہے، اور اس کے پاس گائے۔ سب پہنچے، امام علی ابن موسیٰ رضا فرمانے کہ اللہ اپنے والدین کے مطیع کو اسی دنیا میں اس کی اطاعت کا صلہ دینا چاہ رہا ہے، ورنہ اللہ براہ راست جواب دے دیتا۔ تو یہ گائے اس جوان کے پاس ہے، اور جب پہنچے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا۔ یہ جوان کون ہے؟ اس نے تھا کسی کے ساتھ معاملہ کیا، اور اب اس نے رقم دینی ہے اور جنس خریدنی ہے۔ تو جب یہ معاملہ طے کر کے گیا اور رقم اٹھانے کے لیے، تو صندوق کی چابی باپ کے پاس تھی، اور باپ تکیے کے نیچے یہ جیب میں رکھ کے سو رہا تھا۔ اب یہ رکا اور سوچا کہ میں باپ کو جگاؤں یا جا کے ان کو معذرت کر لوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ مال دنیا ہے، پھر مل جائے گا، تو میں دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے باپ کا آرام خراب کروں، یہ مناسب نہیں۔ تو اسی طرح سے گیا اور ان سے کہا کہ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا، تم یہ جنس کسی اور کو بیچ دو۔ اور جب باپ جاگا، اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میرے آرام کا اتنا خیال کیا کہ اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو دعا دی بیٹے کے حق میں۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ میری دعا کریں۔ میں نے جتنا احادیث کو پڑھا ہے، جس انسان کی دعا سب سے جلد دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ تو بیٹے نے، باپ نے دعا دی اور ایک گائے دے دی، کہا یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو، تمہیں کام آئے گی۔ اور اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ سارے یہودی اکٹھے ہوئے، کہا یہ گائے بیچو، کہ میں نہیں بیچنا چاہ رہا۔ اور کہا کہ جناب موسیٰ آپ کچھ اور اجازت دے دیجیے، نہیں بیچ رہے، کہا نہ، اللہ چاہتا ہے یہی گائے ہو۔ تو کہا پھر آپ اس سے کہیں۔ جناب موسیٰ نے سفارش کی تو وہ جوان مان گیا، اور کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں بیچنے کے لیے آماد ہوں۔ اب سوال یہ کہ قیمت کیا ہو؟ تو اس جوان نے کہا قیمت بھی آپ ہی طے کریں گے جب آپ کے حکم سے میں بیچ رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا پروردگار اس گائے کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ خدا نے فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کرو، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد سارا گودا اور سب اس کے شکم سے خالی کرو، اور پھر جتنا سونا اس کی کھال کے اندر سما سکتا ہے وہ اس گائے کی قیمت قرار پائے گا۔ اور اب یہودی پھنس کے مجبور ہیں، وہ سونا جمع کر کے دیا، یہ قیمت قرار پائی۔ کیوں؟ پروردگار براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا تھا، لیکن کیوں کہا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کی دم کاٹ کے لگائی جائے مقتول کے ساتھ؟ اس لیے کہ پروردگار قاتل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ باپ کے مطیع اور فرمانبردار بیٹے کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہ رہا تھا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ پیغمبر کی زندگی میں ایک بوڑھا صحابی آیا، بس اب میں ختم کر رہا ہوں، آیا پیغمبر کی خدمت میں اپنے جوان سال بیٹے کو لے کے، اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ پیغمبر نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے، اپنے باپ کا خیال رکھو۔ لیکن اس نے بہانہ جوئی سے کام لیا، کہا میں خود مقروض ہوں اور مشکل کا شکار ہوں۔ تو پیغمبر نے اس جوان سے کہا کہ ان قریب تو دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا، اور اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ بیٹے سے کچھ نہ مانگنا، جب بھی کچھ ضرورت پیش آئے میرے پاس آنا، میں بیت المال سے تمہاری ضرورت پوری کر دیا کروں گا۔ ادھر بیٹا خوش ہو کے چلے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ کے، وہ ایک مثال جو میں نے آپ کے سامنے قرآنی عرض کی، اور یہ دوسری مثال۔ ادھر سے یہ جوان گیا، اور 3-4 دن کے بعد یہ بھی تاجر تھا، کھجوریں بیچتا تھا، تو اس نے معاملہ کیا اور رقم لی، اور جب کھجوریں دینی ہے گودام کھولا تو ساری کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا ہے، اور اب وہ رقم واپس کر دی، اور خود سے رقم خرچ کر کے گودام کی صفائی کروائی، اور جو کچھ رقم اور بچ گئی تھی بیمار پڑا اور علاج پہ خرچ کیا، اور ٹھیک نہ ہو سکا، اور اب بیمار بھی اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور فاقوں کی وجہ سے وہ بیماری کے باعث
کچھ دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ایک دن یہی جوان دیوار کا سہارا لے کے چل کے آ رہا ہے جبکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اور سامنے سے پیغمبر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اس جوان کے چہرے پر پڑی، رک گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس جوان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو، کہ اپنے والد کی باپ کی خدمت کر کے یہ اپنی دنیا بھی بنا سکتا تھا اور آخرت بھی بنا سکتا تھا، لیکن عنقریب مرے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ امام سجاد فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اسے جا کر حسین ابن علی کے بیٹے کا پیغام پہنچاؤ، اس سے کہو کہ سید سجاد کہہ رہے تھے کہ تو جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب کی جائے گی۔ محمد و آل محمد کی شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرما بردار۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، اور اگر کسی کے والدین رخصت ہو چکے ہیں تب بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ اولادیں اپنے والدین کی زندگی میں مطیع اور فرما بردار ہوتے اور ان کے حق ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں تو نافرما بردار اور آنکھ شمار ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں اطاعت نہیں کر سکتے اور خیال نہیں رکھ پاتے، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ انہیں فرما برداروں میں شمار کرتا۔ اب میں خلاصہ کروں، بات سمیٹ لوں۔ اگر کوئی جوان چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سکرات موت کی تلخی سے اور تکلیف سے بچ جائے اور قبر میں سوال و جواب میں آسانی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشر کے دن رسوا نہ ہو اور قیامت کے دن محمد و آل محمد کی شفاعت حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ جو والدین کا مطیع اور فرمانبردار ہے وہ محبوب خدا ہے، وہ محبوب حسین ہے۔ جب عشق رسول کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جس انسان کا چہرہ ذہن کے صفحے پہ ابھرتا ہے وہ جناب اویس قرنی ہے۔ میں نے وسیلہ ناقص تو بہت مشکل سے گفتگو کی، مجھے نہیں اندازہ کہ باتیں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں آپ تک۔ یہ اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں زندہ ہیں، میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، لیکن مجھے ماں اجازت نہیں دیتی کہ میں یمن چھوڑوں، کیا میں اپنی ماں کی اجازت لیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ ختمی مرتبت نے جواب ارسال کیا، اویس قرنی آپ وہیں یمن میں رکو، اور جب بھی تمہیں میری زیارت کا شوق ہو اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، پروردگار تمہیں میری زیارت کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اویس قرنی نے ہمت نہیں آ رہی، وہ کوشش کرتے رہے، اور کوشش کے بعد ایک دن ماں راضی ہوگی لیکن مشروط اجازت دی کہ آپ سحر میں جاؤ، تیز رفتار سواری لو اور رات ڈھلنے سے پہلے واپس آ جاؤ۔ اویس گئے، گھوڑا دوڑاتے پہنچے مدینہ، لیکن شومی قسمت پیغمبر موجود نہیں تھے۔ دق الباب کیا، ام سلمہ دروازے کے پیچھے آئیں، زوجہ رسول، اور پوچھا کون ہے؟ بتایا میں اویس قرنی ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ کہ اویس آپ ہیں؟ اے اویس آپ کتنے خوش نصیب ہیں، میں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے سنا، وہ علی کو فرما رہے تھے اے علی میرے بعد میرے اویس کا خیال رکھنا۔ اور جب پیغمبر ادھر چلے گئے اویس قرنی، اور دوسرے تیسرے دن بعد جب پیغمبر واپس آئے مدینہ، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دروازے کی دہلیز عبور کی تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا ام سلمہ انی اشم رائحۃ حبیبی من الیمن،
اے ام سلمہ میں یمن سے آئے ہوئے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ محبوب خدا ہے جو والدین کا مطیع ہے. محبوب حسین ہے ابراہیم مجاب جن کی قبر امام حسین کے حرم میں ہے. یہ میں آخری بات عرض کروں. یہ ابراہیم مجاب شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے امام حسین کے حرم میں تدریس کرتا تھا، درس پڑھاتا تھا. ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر. اپنی صحت و سلامتی کے لیے عالم بزرگوار اور محقق عظیم الشان کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے خاندان فاطمہ پر بلند ترین صلوات بھیجیے. تو شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا ایک جوان وہ آتا ہے امام حسین کی حرم میں اور حضرت کی بارگاہ میں ذری قریب کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے. اسے سلام کا جواب آتا ہے. اور کہا جو میں نے منظر خواب میں دیکھا دوسرے دن میں اپنے شاگردوں کو تدریس کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا وہیں حرم حسینی میں. اور میں نے دیکھا کہ جس جوان کو رات میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی جوان چلتا ہوا آ رہا ہے. اور جیسی اس پہ نگاہ پڑی تو میں نے کتاب کھلی چھوڑی اور اٹھ کے چل پڑا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے. رات جو میں نے خواب میں دیکھا تو میں چلتا اس کے پیچھے گیا اور اس نے جا کر حضرت کی زری کے قریب جب سلام کیا تو ادھر اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آیا. اور جب وہ زیارت کر کے پلٹا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کئی سالوں سے یہاں پر تدریس کر رہا ہوں، یہاں علماء آتے ہیں، فقہاء آتے ہیں، بزرگ زاہد نیک لوگ آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے سلام کیا اور یوں اس کے سلام کا جواب آیا وہ زری سے. بتاؤ تو ایسا کون سا کام کرتے ہو اور ایسا کون سا وظیفہ کرتے ہو کہ تمہارے سلام کا جواب آتا ہے؟ تو کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا ہوں، ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر شب جمعہ کو اپنے والدین میں سے ایک کو اپنے ہمراہ حضرت کی زیارت کے لیے لے کے آتا تھا. تو ایک شب جمعہ باپ کو لاتا تھا، دوسرے شب جمعہ اپنی ماں کو لے کے آتا تھا. اور ایک شب جمعہ جب میں نے باپ کو خچر پہ سوار کیا تو چلنے لگے تو ماں نے آواز دی کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں، بیمار ہوں اور ممکن ہے کہ اگلے شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، تو اگر مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ اور میں فرزند فاطمہ کی زیارت سے شرف یاب ہو جاؤں. تو میں نے دیکھا کہ خچر نحیف ہے، کمزور ہے، کہ 2 افراد کا بار تحمل نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف مجھے جرأت نہ ہوئی، ہمت نہیں پڑی کہ میں ماں کو انکار کروں، ماں کے دل کو تکلیف پہنچے گی. سو میں نے باپ کو بدستور خچر پہ بٹھائے رکھا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور یوں پیدل سفر شروع کیا. اور ایسے چلتے ہوئے جب میں کربلا پہنچا تو میں تھک کے چور تھا اور پسینے سے شرابور تھا. لیکن وہ پہلا دن تھا جب میں نے جا کر حضرت کی بارگاہ میں زیارت پڑھی اور سلام بھیجا تو مجھے میرے سلام کا جواب آیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن جب بھی حضرت کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں مجھے حضرت کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا ہے. اگر محبوب حسین بننا چاہتے ہیں تب بھی اپنے والدین کی اطاعت کیجیے، ان کے حقوق کا جبران کیجیے. پروردگار مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. عالم بزرگوار تشریف لا چکے ہیں جو مجھ سے 1000 درجے بہتر انداز میں آپ کے لیے عمدہ ترین مطالب کو بیان فرمائیں گے. بس میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. میرے عزیزو، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، یہ جملہ روح قرآن ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی نے ارشاد فرمایا جو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور انسان سازی کے علماء اخلاق نے 6 عوامل ذکر کیے، 3 ہڈن خفی اور 3 اوپن عوامل جلی. جو عوامل مخفی ہیں ایک توفیق ہے، دعا ہے، توارث صفات جینز، اور جو عوامل جلی ہیں والدین، استاد، معاشرہ. اور ان 6 میں سے قوی ترین عامل والدین، اور والدین میں سے بھی قوی ترین عامل ماں ہے. یہ ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے. اس لیے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے.
لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں جو 21 تہذیبیں اور 21 تمدن گزرے، علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں ہر تمدن بشری میں کچھ قدریں ہیں، ویلیوز ہیں جنہیں اس تہذیب نے پسند کیا، لیکن ممکن ہے دوسری تہذیب انہیں وہ اہمیت نہ دے. لیکن ایک قدر اور ویلیو وہ ہے جسے ان 8,500 سالوں میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. آئیے سوچیں کہ یہ عباس کیسے عباس بنے. تاریخ انسانی میں جتنے بھی بلند ترین کردار ہیں، اگر ان کے کمال کے راز و رمز کو سمجھنا چاہیں تو سب سے بڑا فیکٹر ان شخصیتوں کی مائیں ہیں. اور اگر ابو الفضل العباس کی عظمت کا راز سمجھنا ہو، کون ہے جو نہیں جانتا حضرت ابو الفضل العباس کو؟ صرف مسلمان نہ، خیر مسلم. علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزاروں جس زمین پر حضرت ابو الفضل العباس زندگی گزار کے جا چکے. ایک ہندو شاعر نے یہ شعر لکھا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس کون ہے؟ وہ شخصیت کیسے عباس بنے؟ علی کی وجہ سے. امیر المومنین کے تو 18 بیٹے، امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹے، شاید بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہ ہو، لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ یہ عباس کیسے عباس بنے؟ تو عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اس لیے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے مولا متقیان نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انساب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں عرب میں کسی ایسے شجاع خاندان کو جو ایسی خاتون مل جائے جہاں سے جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے. اور کہاں پہنچے؟ جناب عقیل قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس. اور جب پہنچے اور جا کے غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے. تو جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی امیر المومنین کی شرط ہے کہ آپ کے علاوہ خود آپ کی بیٹی کی مرضی بھی دریافت کی جائے، اگر وہ راضی ہوں تب عقد ہوگا. تفصیلی مصائب آپ سے عالم بزرگوار سے سنیں کہ میں ایک جملہ عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں. تو انہوں نے اپنی زوجہ کو بیٹی فاطمہ کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین علی کا رشتہ آیا، خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب دیا فاطمہ نے جن کا لقب ام البنین ہے؟ کہا ماں مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دوں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. پھر یہ عقد ہوا اور وہ دن آیا جس دن حضرت عباس کی ولادت ہوئی. امام الموحدین علی ابن ابی طالب نے آپ کے داہنے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، کچھ دعائیں پڑھی اور ثانی زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا علی کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس مجھے دے دیجئے. اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، چوما اور اس کے بعد جناب عباس کو بلند کیا اور کان میں کچھ جملے کہے اور پھر اپنے بابا کی گود میں رکھ دیا بھائی کو. مولا متقیان نے پوچھا بیٹی زینب آپ اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا
کہنا عباس ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ بڑا عجیب تعلق ہے سیدہ زہرا اور جناب عباس کا۔ صرف ایک جملہ عرض کروں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی ہیں، اور مولا متقیان بیت الشرف میں داخل ہوئے، دیکھا بی بی مضطرب ہیں، سلام کیا اور کہا ام البنین آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حضرت نے فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں، آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو ڈھونڈ کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی گھر سے چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، ایک قبر کے قریب عباس کھڑے گریہ کر رہے ہیں اور کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے، سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ اب جو علی قریب پہنچے تو یہ لفظ سنیں جو عباس زیر لفظ زمزمہ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے ہاتھوں کے اوپر تازیانے مارے تھے، کسی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔